بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کو بھی اور جو ہمیں یہ اس وقت اسکرین پہ دیکھیں گے تمام کو خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اس مختصر فہم دین کورس کے اندر۔ الحمدللہ کئی جگہ پر یہ کورس کروانے کا اتفاق ہوا ہے، تو اس مرتبہ یہی سوچا گیا کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اکثر مساجد کے اندر مدارس وغیرہ میں اس سال کورسز کم ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ اس سال یہ کورسز جو ہیں ہم آن لائن بھی کروائیں۔ تو اب مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا کہ اکثر لوگوں کے انٹرنیٹ کے پیکیجز وغیرہ بھی نہیں ہوتے، تو پھر یہ سوچا گیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے یہ ویڈیوز ہم پرووائڈ کریں۔ تو اس میں تقریباً 20 منٹ روزانہ لیکچر ہوا کرے گا، جو تقریباً 9-10 کے درمیان ہم اپلوڈ کر دیا کریں گے دن میں۔ اس کے بعد آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ 20 منٹ نکالیے اور ان لیکچر کو مکمل اچھے سے سمجھیے۔ انشاءاللہ کوشش یہی کی جائے گی کہ بالکل عام فہم سادہ زبان کے اندر جو ہے یہ آپ تک پہنچائی جائیں باتیں۔ اس میں ہم 3 سے 4 حصے کیا کریں گے 20 منٹ کے اندر۔ سب سے پہلا حصہ قرآن مجید سے متعلق ہوا کرے گا، کوئی صورت یا آیت وغیرہ کا مختصر سا ترجمہ، اس کی تشریح۔ دوسرے نمبر پہ ہم مختصر ایک حدیث لیا کریں گے، حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم ذکر اذکار سے متعلق چیز لیا کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ ہم دعا وغیرہ شامل کیا کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے یہ کویسچن کیا کہ آپ میں سے جنازہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ تو کہہ لیجئے کہ 100% میں سے صرف 2 سے 3% لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہاں میں ہاتھ ہلایا کہ ہاں ہمیں آتا ہے۔ اب آپ یہاں سے سوچئے کہ جنازہ جب 4 لوگوں کو آتا ہے 100 میں سے، تو غسل کا طریقہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سب چیزیں پریکٹیکلی اس کورس کے اندر ہم کور کر جائیں۔ تو ان 20 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی کہا جائے ٹو دی پوائنٹ ہی کہا جائے، ادھر ادھر سے باتیں کم سے کم کی جائیں۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا جو حصہ شروع کریں گے، اس میں ہم سب سے بنیادی جو صورت ہے، اکثر پڑھی جانے والی، عام طور پہ تلاوت میں بھی یہی پڑھی جاتی ہے اور نماز کے اندر بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے کافی پرانی ایک بات ہے، ہمارے ایک دوست تھے، اس وقت ہم 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے، تو ہمارے ایک دوست تھے، اس کو حاجی حاجی کہتے تھے، کیونکہ وہ پیدا ہی سعودی عرب میں ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں اس بات میں کہاں تک سچائی تھی کہ واقعی وہاں پیدا ہوا تھا یا ویسے ہی اس کو حاجی کہتے تھے۔ بہرحال بقول ان کے خاندان کے کہ یہ وہاں پیدا ہوا تھا، اس لیے حج کے دوران ہوا تھا، اس کو حاجی کہتے تھے۔ اب وہ حاجی صاحب جو تھے 8ویں کلاس تک ان کو سورۃ فاتحہ ہی نہیں آتی تھی، سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پہ عمرہ حج وہ کیا کرنے جاتے تھے۔ تو یعنی یہ ہماری علمی پسماندگی کہہ لیجئے کہ ہمارا جو دین کی طرف رجحان ہے وہ بہت کم ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی صورت کو کور کریں گے، اس صورت کو مختصر سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لکھنے والوں نے تو بہت سی تفصیلات لکھی ہیں، بہت سی شروحات لکھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بالکل آسان لفظوں میں بات بنتی ہے وہ آپ کو بتائی جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ صورت جو ہے، صورت کا مطلب عام لفظوں میں اگر کیا جائے تو دیوار بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 4 دیواری کے اندر جیسے بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، ویسے صورت کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے آیت۔ آیت کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو۔ آیت کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک بات جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک فقرہ یا ایک جملہ جو ہے مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سورۃ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن مجید کا سٹارٹ ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی فضائل جو ہیں اس میں بہت سی حدیث آتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، غالباً آپ سب نے پہلے سنا بھی ہوگا، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک قافلہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب اس قافلے میں انہوں نے جہاں پڑاؤ کیا، وہاں بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں کو کھانا وغیرہ کی ڈیمانڈ کی کہ ہم مسافر ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کھانا وغیرہ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا کا کرنا یہ کہ ان کا جو سردار تھا اسے کوئی بچھو یا سانپ یا کوئی موذی چیز جو تھی اس نے ڈس لیا۔ اب وہ ان کی ایک لونڈی جو تھی، جیسے غلام ہوتا ہے ویسے لونڈی ہوتی ہے، غلام کی مؤنث لونڈی ہوتی ہے، تو وہ لونڈی جو ہے ان قافلے والوں کے پاس آئی
تو اس نے آ کے کہا کہ آپ میں سے کوئی دم شم کرنا جانتا ہو، کوئی پھونک شوک جانتا ہو؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں. وہ اس کے ساتھ گئے، اس کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اس کے عوض میں کچھ بکریاں، دودھ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی لی. بعد میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ ڈسکس کیا کہ ہم نے ایسے یہ چیزیں لی ہیں. تو آپ نے اس کو مطلب درست قرار دیا کہ ٹھیک ہے. تو تب سے اس کو پھر سورۃ الرقیہ بھی کہا جانے لگا، یعنی دم کرنے والی صورت. یعنی اس صورت کو پڑھ کے یقین یہ رکھا جائے کہ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دیں گے. تو بندہ اگر کسی کو دم کرتا ہے یا اپنے اوپر بھی دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں. تو اس کا مختصر سا ترجمہ، اس کی مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دارقطنی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورۃ فاتحہ کو پڑھو تو اس کے ساتھ یہ بسم اللہ جو ہے یہ لازمی پڑھا کرو، فإنہا احدی آیتھا، کیونکہ یہ اس کی ایک آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر مطلب تیری گمراہی نازل ہوئی، تو نے گمراہ کیا جن لوگوں کو. یعنی گمراہوں کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھانا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا کہ جن پر تیرا غصہ ہوتا ہے. یعنی یہود و نصارہ کے راستے پہ اللہ ہمیں نہ چلانا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو جنتی لوگ ہیں. اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے. آمین کہنے کی بھی حدیث میں فضیلت مطلب کافی بیان ہوئی ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے بعد آمین کہتا ہے، اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز کے اندر یہ فاتحہ جو ہے امام صاحب پڑھ رہے ہوں، اس کے بعد آمین کہنی چاہیے. آگے آمین کچھ موقف ہیں اونچی آواز سے کہتے ہیں، کچھ آہستہ آواز سے بھی کہتے ہیں. بہرحال جیسے بھی ہو کہنی ضرور چاہیے. چلیے، تو تھی سورۃ فاتحہ، اس کا مختصر ترجمہ آپ نے سن لیا ہے. مختصر تشریح اس کی یہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. دوسری چیز کہ اس سورت کے ذریعے ہم یہ یعنی شفا بھی ہے اس سورت کے اندر. ویسے تو پورا قرآن مجید شفا ہے، لیکن خاص طور پر اس سورت کو جو ہے اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ اگر اس سے دم وغیرہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو مریض ہے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ نماز کا ایک حصہ ہے، نماز کے اندر لازمی پڑھنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر کہ اس کے بعد جو ہے آمین کہنے کی بڑی فضیلت ہے. آمین کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بندے کے جو سابقہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے. اچھا، یہ ہم بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں مختصر پہ. اس کے بعد ہم حصہ حدیث کو شروع کرتے ہیں. تو اس وقت میرے سامنے جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے قیمتی صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 قسم کے حق ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ مطلب رونا روتے نظر آتے ہیں، جی مجھے میرا حق نہیں ملا، مجھے فلاں کام نہیں ملا، مجھے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میرے ساتھ ویسا نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حق ہیں مطلب کہ ہمارے ذمے جو فرائض ہیں کیا ہم نے وہ ادا کیے ہیں؟ اگر میں اپنے فرائض ادا نہیں کروں گا تو میرے حقوق بھی مجھے نہیں ملیں گے. اگر میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں تو آٹومیٹکلی میرے حقوق بھی مجھے ملتے جائیں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے ذمے یہ 6 چیزیں لازم ہیں. یہ 6 چیزیں انسان کے جو حقوق العباد ہیں ان میں سے جو فرائض ہیں ان میں شامل ہیں. یعنی یہ 6 حق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. وہ کون سے 6 حق ہیں؟ پہلا حق ان میں سے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب کسی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کہے، اس سے سلام کرے، سلامتی کی دعا کرے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف،
کہ جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جو انجان ہے اسے بھی سلام کرو۔ ہمیں کوئی انجان بندہ سلام کر کے تو دیکھے، ہم فوراً سوچ میں پڑ جاتے ہیں بجائے جواب دینے کے، ہم یہ سوچتے ہیں یار ہے کون ہے، انہیں مینوں سلام کیوں کیتا ہے، جانتا ہوں نا، چلو چھوڑو۔ بہتر ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ یعنی ہر جانے اور انجانے آدمی کو سلام کرنا چاہیے۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر دو صحابہ جا رہے ہوتے، درمیان میں کوئی آڑ آ جاتی، کوئی دیوار، کوئی درخت، کوئی چیز آ جاتی، وہ دونوں جب کراس ہو کے دوبارہ آگے ملتے تو پھر سلام کر لیتے۔ یعنی سلام جو ہے اس کی یہاں تک فضیلت ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی تجھے میری طرف سے سلامتی ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ یعنی یہ ایک مزدہ ہے اگلے بندے کو اپنی طرف سے سیکیور کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اچھا جی، پہلی چیز یہ کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے سے ملے، سلم علیہ، اس بندے کو سلام کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دوسرا حق ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو دعوت دے، فَأَجِبْهُ، تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اب اس میں کھانے کی دعوت بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی اور دعوتیں بھی آ سکتی ہیں، کوئی درس و تدریس کی دعوت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب کوئی کسی کو بلائے کسی اچھے کام کے لیے تو اس کو اس کام کے لیے جانا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب کوئی نصیحت مانگے، مشورہ مانگے تو اسے اچھی نصیحت کی جائے، اچھا مشورہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اچھا مشورہ دینا تو دور کی بات ہے، ہم مشورے کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے، ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم اب اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کچھ بتا کے چھوڑنا ہے۔ مثلا کوئی مجھ سے پوچھے جی جہاز کون سا لینا چاہیے، میں اسے کوالٹیاں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون سا لینا چاہیے، میں اسے کیوں نہ واضح طور پہ یہی کہہ دوں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ یہ بھی اچھے مشورے کے اندر شامل ہوگا کہ اگر میں کسی بندے سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، ایک کتاب مطلب احادیث کے باب میں ایک رقم کرتے ہیں یہ بات کہ کسی بندے کا یہ کہنا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، یہ بھی اس کے علم والا ہونے کی نشانی ہے کہ اسے یہ تو پتہ نا کہ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، باقی چیزوں کا مجھے علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے تو اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اچھے مشورے میں سب سے پہلے یہ چیز شامل ہے کہ اسے جو پتہ ہے وہی مشورہ دے۔ اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو کلیئر کہہ دینا چاہیے کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے، آپ کسی اور سے یہ بات کنفرم اور کنسرن کر لیں۔ اچھا جی، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو وہ اس کا جواب دے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی بندے کو میرے سامنے چھینک آئی، اس نے کہا جی الحمدللہ، تو مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس کا جواب دوں یرحمک اللہ، کہ بھائی اللہ تعالیٰ تیرے لیے رحمت بھی کرے، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تیرے لیے رحمت کر دے۔ اس کے بعد کون سا حق ہے، وَإِذَا مَرِضَ، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، فَعُدْهُ، پھر اس کی عیادت بھی کی جائے۔ یہ حق تو کہہ لیں کہ ہمارے ہاں تقریباً ناپید سا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر انسان دوسروں سے تعلقات اچھے رکھتا ہے، مثلا نمازی آدمی ہے، ہم مسجد کے اندر تقریباً سبھی مسلمان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نہیں جاتے اللہ ان کو توفیق دے جانے کے، اور جو جاتے ہیں اللہ ان کو مزید توفیق دے۔ اب اگر ہم نماز کے اندر مطلب دیکھتے ہیں یا نمازی کچھ ایسا دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کہ کوئی بندہ نہیں پہنچا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بندے کا پتہ کریں کہ کہیں وہ بندہ بیمار تو نہیں ہے۔ یہ ہم ہر انسان پر، ہم مسلمان پر دوسرے کا حق ہے، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ 2-3 دن غائب رہ چکا ہے تو اس بندے سے پتہ کیا جائے کہ بھائی خیر خیریت ہے۔ عیادت کرنے میں 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا، حق ادا ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کو پوچھنے جائیں گے نا تو آدھا مریض وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ اس کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ اسے پوچھنے جائیں گے تو آدھا مریض ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا کہ بھائی میرا کو پتہ لینا ہے، آن کر کے دینا۔ ٹھیک ہے، اور سب سے آخری حق جو اس حدیث کے اندر آیا وہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ فَاتَّبِعْهُ یا فَاتْبِعْهُ، کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلا جائے، یعنی اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ یہ فَاتْبَعْهُ سے مراد 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، یہ مراد ہے۔ دوسرا اس کے پیچھے چلنے سے یہ مراد ہے کہ پھر اس کے جو بال بچہ ہے اس کی کفالت کا بھی کوئی حساب کتاب کیا جائے۔ اب کفالت میں ہمارے ہاں بڑا عجیب سا سسٹم ہے، جو کوئی بندہ فوت ہوتا ہے وقتی طور ہم بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بہت پیارے جذبات ہمارے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہوئے بچے بیچارے یتیم ہو گئے ہیں، کوئی 100 پکڑا رہا ہے، کوئی 500 پکڑا رہا ہے،
جی بیوہ ہو گئی ہے، کوئی 5,000 دے کے جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی میں یہ کر دوں گا اس کے لیے، کوئی مہینہ ڈیڑھ دو گزرتا ہے، اس کے بعد یہ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں یہ سب پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بیچاری بیوہ کبھی کسی کے گھر برتن دھو رہی ہے، کسی کی بکواس سن رہی ہے، کسی کے تانے سن رہی ہے، مطلب عجیب سی صورتحال ہے۔ اس سے بہتر ہے بھائی یا آپ مل کے اس کا مستقل خرچہ اٹھائیں، یا اس کے لیے کوئی ایسا سامان پیدا کر دیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ ان چیزوں کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 6 حقوق بیان ہوئے، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق کہ جب کوئی ملے تو اس کو سلام کیا جائے، دوسرا حق کہ جب کوئی دعوت دے کو بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، تیسرا حق کہ جب کوئی نصیحت مانگے تو اسے اچھی نصیحت کی جائے، ٹھیک ہے۔ چوتھا حق کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو اس کا جواب دیا جائے، یرحمک اللہ کہا جائے، اور جو کوئی مریض ہو اس کی عیادت کی جائے، جب کوئی وفات پا جائے تو اس کے پھر جنازہ پڑھا جائے اور مطلب اس کے ورثاء کا خیال کیا جائے۔ اچھا یہ تھا حصہ حدیث۔ اب ہم ذکر اذکار اور دعاؤں والے حصہ کی طرف بڑھتے ہیں، آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ دیکھیں اذکار تو بہت زیادہ ہیں، دعائیں بھی بہت زیادہ ہیں، صرف چند ایک کا ہم نے انشاءاللہ تذکرہ کرنا ہے۔ تو آج ایک ایسا ذکر کہہ لیں، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ ہمارے اکثر لوگ پریشان ہو کے یہی کہتے ہیں جی کوئی ایک وظیفہ بتا دیں جی میرا فلانا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آج ایک ایسا وظیفہ کہہ لیں، ذکر کہہ لیں یا دعا کہہ لیں، ہم دیکھیں گے کہ جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ اولاد کے مسائل ہوں، وہ شادی بیاہ کے مسائل ہوں، وہ کاروبار کے مسائل ہوں، معاشی تنگی کے مسائل ہیں، مطلب کوئی دنیا جہان کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ اس ذکر یا وظیفہ یا ورد یا دعا جو ہے اس سے وہ حل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں، اس کو اس کے ناموں سے پکارو۔ اور مشکات شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے فصل دوم کے اندر باب اسماء اللہ تعالیٰ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں روایت ایک آتی ہے، اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو تقریباً آپ کو ہر پسماندہ ترین گاؤں میں بھی مل جائے گی، جس کو پیارے رسول کی پیاری دعائیں کہا جاتا ہے۔ غالباً یہ 15 یا 20 روپے کی کتاب ہے، ہر جگہ سے ملتی ہے، اکثر کریانے کی دکان سے بھی مل جاتی ہے۔ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کوئی پرانی سے پرانی مسجد بھی ہو جس میں نمازیوں کی تعداد بھی 4-5 ہو، وہاں بھی آپ کو پڑھی مل جائے گی۔ اب وہ کتاب ہی اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر الحمدللہ لا تعداد دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اور جامع قسم کی وہ کتاب ہے۔ اس میں بھی یہ روایت بھی موجود ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی نہیں مجھے تو یاد نہیں ہوتے جی، اب بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ 99 نام اکٹھے یاد کریں؟ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ کر کے یاد کر لیں۔ مثال کے طور پہ یہ 10 دن کا کورس ہے، آپ روزانہ کے 20 نام بھی یاد کریں تو 5 دن میں آپ کے 100 ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ 10 نام یاد کرتے ہیں تو آپ ایزیلی 10 دنوں میں 100 نام یاد کر سکتے ہیں، 99 نام یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہر نماز کے ساتھ 2 نام یاد کرنے شروع کر دیں۔ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد صرف 2 نام آپ نے یاد کرنے، 2 نام یاد کرنا تو مشکل کوئی نہیں۔ مثلا نام ہے الرحمن الرحیم، کتنی دیر لگی ہے یاد کرنے میں؟ آپ ان کو 10 دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد تو انشاءاللہ یہ آپ کو ہوتے جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 2 نام 10 دفعہ پڑھیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم ان ناموں کو بھی روزانہ دیکھا کریں گے انشاءاللہ اس سیشن کے اندر۔ تو ان ناموں کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ تو مشکات شریف کے اندر میں حدیث جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بندہ ان کو شمار کرے گا یا یاد کرے گا، جو مرضی معنی کر لیں، کہ جو بندہ ان کو یاد کرتا ہے، ان کو شمار کرتا ہے، داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں دیں گے، اللہ اس بندے کو جنت میں داخلہ دیں گے، جو بندہ ان ناموں کو یاد کرتا ہے، یعنی ان کو اکثر یاد کر کے ان کو پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلا فائدہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دیں گے جس کو یہ نام آتے ہوئے، اور دوسرا فائدہ کہ ان ہر نام کی، ہر ورد وظیفے کی تاثیر ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ بار بار کثرت سے یہ پڑھے جائیں گے العزیز العزیز، عزیز اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، آپ اس کا ورد کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے غالب کرنے والا یا غالب، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، آپ کے کام آسان کرے گا۔ تو اگر آپ یہ کتاب خریدتے ہیں، اس کتاب میں ہر نام کے نیچے ڈیفینیشن، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال آج پہلے 10 نام میں پڑھ دیتا ہوں، انہیں کوشش کیجئے دہرائیں ساتھ ساتھ، میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، ان کا ترجمہ بھی ساتھ کرتا جاتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ ان کو آہستہ سے انشاءاللہ
اپنے گھر میں بیٹھ کے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ ان کو اپنے حساب سے یاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہو مگر وہی۔ یہاں سے اب اس کے نام اللہ تعالیٰ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہ دو نام ہو گئے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ الملک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ القدوس پاک ذات والا ہے۔ الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ذات والا ہے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس، یہ چار نام ہو گئے۔ السلام سلامتی والا ہے، یعنی جھگڑے وغیرہ اگر کسی کے گھر میں ہو رہے ہوں تو السلام السلام وہ اس کا ورد کرے کثرت سے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کے جھگڑے حل فرما دیں گے۔ المؤمن امن دینے والا ہے، السلام المؤمن سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، یہ 6 نام ہو گئے۔ المہیمن نگرانیاں کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نگران ہے بندے کا، بندے پہ نگرانیاں کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ آ رہا ہو کہ بھائی کوئی جاسوسی کرتا ہے تو المہیمن کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی شروع کر دے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا، ٹھیک ہے۔ العزیز غالب ہے، المہیمن العزیز نگرانی کرنے والا ہے، غالب ہے، یہ 8 نام ہو گئے۔ الجبار زبردست ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے، بزرگی برتری والا ہے۔ اب یہ 10 کے 10 میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ 10 نام ہیں، آپ ان کو دعاؤں کی اس کتاب پر سے دیکھ کے یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا میرا سنانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔